بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راجہ سہیل اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جس حوالے سے آج آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ دن پہلے ایک سینئر صحافی ایاز میر صاحب پر اوپر حملہ ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان پر تشدد کیا۔ ناظرین، ایاز امیر صاحب ایک انتہائی سینئر صحافی ہیں، انتہائی دلیر انسان ہے۔ چکوال سے ان کا تعلق ہے بیسیکلی۔ سیاست میں بھی رہے ہیں، ایم این اے بھی بنے ہیں، روس میں شاید سفارتکار بھی رہے ہیں۔ بہت ہی قابل انسان ہے۔ انگلش کالم نگاروں میں چند ان کالم نگاروں میں ان کا نام آتا ہے جن کو واقعی میں کالم لکھنا آتا ہے اور جن کے کالم کا لوگوں کو انتظار ہوتا ہے۔ اردو میں بھی کالم لکھتے ہیں، کچھ تھوڑے سے لبرل خیالات کے ہیں، اپنے کالموں میں اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں اپنے پینے پلانے کا، لیکن وہ ان کا ایک ذاتی ایک فعل ہے، اس کے حوالے سے آپ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ اور ان ناظرین، کچھ لوگ اس کو ان کے اوپر جو تشدد ہوا ہے اس کو جوڑ رہے ہیں، جو انہوں نے تقریر کی تھی عمران خان صاحب کے سامنے اور اس میں تنقید کی تھی انہوں نے کچھ عمران خان کے اوپر اور کچھ مقتدر حلقوں کے اوپر۔ کچھ لوگ جوڑ رہے ہیں اس کو کہ یہ جو ان کے اوپر تشدد ہوا ہے یہ تشدد ان کا اس تقریر کی وجہ سے ہوا ہے۔ ناظرین، ایک تو بات یہ ہے کہ تشدد کسی قسم کا بھی ہو، کسی کے اوپر بھی ہو، وہ قابل مذمت ہے۔ اور ایاز امیر صاحب تو ویسے ہی ایک کہ انتہائی قابل انسان ہے اور ایجڈ انسان بھی ہیں۔ ان کی عمر کم سے کم اس ٹائم 70 سال کے قریب ہوگی، تو ان جیسے انسان کے اوپر تشدد جو ہے وہ تو ویسے ہی اس کی مذمت کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس کی شدید مذمت ہر طرف سے اس کی آ رہی ہے۔ لیکن ناظرین، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہ صحافی ہیں، ایاز امیر صاحب ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں، میں ان کے کالم خود بڑے شوق سے پڑھتا ہوں اور بڑا ان کو کئی معاملات میں ان کو بڑا پسند کرتا ہوں۔ اپنے عمران خان صاحب ہیں، عمران ریاض خان صاحب، وہ بھی بڑے قابل آدمی ہیں۔ بڑی جلدی انہوں نے نیچے سے اوپر تک کا سفر بڑی جلدی انہوں نے طے کیا ہے، بڑی اس میں ان کی محنت انوالو ہے، بڑی انہوں نے اپنا ایک ہارڈ ورک کر کے اپنا ایک مقام بنایا ہے، ایک اپنی شناخت بنائی ہے۔ اسی طرح سمیع ابراہیم صاحب ہیں، صابر شاکر صاحب ہیں۔ تو ناظرین، یہ سارے صحافی جو ہیں یہ سارے بڑے قابل لوگ ہیں، بڑے منجے ہوئے لوگ ہیں۔ ان سے کسی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے، ان سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کسی بات کا ان کو کسی بات کی بھول نہیں ہے، ان کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ ناظرین، مجھے ان کی کیلکولیشن کے اوپر تھوڑی سی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ ساری زندگی ان لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے گن گائے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے یہ فیوریٹ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کی فیوریٹ رہی ہے، تو یہاں پہ اس موقع پہ آ کے ان سے ایسی کیا مس کیلکولیشن ہو گئی ہے کہ یہ لوگ سارے اپنی تئیں جو ہے وہ خود کو ایک مرد مجاہد سمجھ رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ اسٹیبلشمنٹ نے رجیم چینج کا آپریشن کیا ہے اور عمران خان صاحب کو اتار دیا ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت کو لے کر آ رہے ہیں جس کو ہم نہیں مانتے۔ ہم جو ہے اس حکومت کو نہیں مانتے اور ہم جو ہے عمران خان صاحب کو دوبارہ واپس لے کے آئیں گے اور ہم ان کے حق میں بات کریں گے اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ دیکھیں، اختلاف رائے رکھنا سب کا حق ہے، اپنی آواز عوام تک پہنچانا ان صحافیوں کا حق ہے، ان کا بنیادی حق ہے، ان کو اس حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ نواز شریف کے اوپر تنقید کریں، شہباز شریف کے اوپر تنقید کریں، مریم نواز کے اوپر تنقید کریں، حمزہ شہباز کے اوپر تنقید کریں، مولانا فضل الرحمان کے اوپر تنقید کریں، زرداری صاحب کے اوپر تنقید کریں، ان سب کے اوپر آپ تنقید کریں، آپ کو کوئی بھی منع نہیں کرے گا۔ جو میرا ایک ذاتی خیال ہے، میرے پاس کوئی انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن جو میرا ذاتی خیال ہے کہ آپ کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا اعتراض نہیں کرے گا۔ آپ 100 بار تنقید کریں کہ فضل الرحمان صاحب نے غلط کی ہے، زرداری نے غلط کی ہے، نواز شریف نے غلط کی ہے، مریم نواز نے غلط کی ہے، حمزہ نے غلط کی ہے، ان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہیں، یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں، یہ لوگ دھاندلی کرتے ہیں، یہ لوگ صحیح طریقے سے حکومت میں نہیں آئے ہیں، عدم اعتماد جو ہے وہ صحیح طریقہ نہیں تھا، اس میں انہوں نے ووٹ خریدے ہیں، اس میں انہوں نے پیسے کا بے تحاشا استعمال کی ہے۔
یہ باتیں آپ کریں، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کو ان باتوں سے کوئی بھی نہیں روکے گا. لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے کسی باہر کے ملک کے ساتھ مل کر ان کے کہنے کے اوپر اور ان کے ساتھ مل کر یہ سازش کی ہے اور خان صاحب کو ہٹا دی ہے اور ان کو یہ پی ڈی ایم کے سارے لوگوں کو حکومت میں لا کے بٹھا دی ہے، تو پھر یہ بات تو مطلب میں ایک عام آدمی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ جو لوگ اس ملک کو چلا رہے ہیں وہ ان کو کس طرح سمجھ آئے گی اور وہ کیسے اس کو ہضم کریں گے؟ مطلب حیرت ہوتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ جس کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو. جب آپ لوگوں نے ساری زندگی اسی ملک میں گزاری ہے اور آپ لوگ تو طاقتور حلقوں کے بڑے قریب رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا سٹائل کیا ہے، ان کا سٹائل ہے، ان کو آپ سے تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو آپ کو تو کم سے کم یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، اگر وہ کسی نے یہ رجیم چینج آپریشن کسی نے اگر کیا بھی ہے تو اس میں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ یہ آپریشن ضروری تھا یا نہیں تھا، یہ ہم نے اچھا کیا یا برا کیا ہے. بھئی آپ کو اور مجھے کس طرح پتہ چل سکتا ہے کہ یار یہ چیز ملک کے لیے ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ مطلب ہمارا ہم ایک عام وے میں، ایک کامن وے میں کہہ سکتے ہیں، ایک عام طریقے میں کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ جو ہے نا زرداری جو ہے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نواز شریف جو ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے، عمران خان جو ہے وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو لوگ جن کو آپ الزام دے رہے ہیں کہ وہ لوگ ان کو لے کر آئے ہیں، عمران خان صاحب کو ہٹا کر ان کو لے کر آئے ہیں، جن کے اوپر آپ لوگ الزام دے رہے ہیں، ان کے پاس تو فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ ساری چیزیں ٹیبل کے اوپر پڑی ہیں نا، ٹیبل کے اوپر پڑی ان کے ساری چیزیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا ملک کو یہ فائدہ ہونا ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا ملک کو یہ فائدہ ہونا ہے، اگر ہم اس طرف جائیں گے تو ملک کا یہ نقصان ہو جانا ہے. ان کو ساری چیزیں پتہ ہیں. ان کو آپ سے زیادہ اس ملک کی فکر ہے، ان کو آپ سے زیادہ اس ملک کا پتہ ہے، ان کو زیادہ پتہ ہے کہ بھئی امریکہ دوست ہے یا دشمن ہے، چین دوست ہے یا دشمن ہے، روس کے ساتھ میں کیا فائدہ ملنا ہے، آنے والا دور کس کا ہے، تیل کہاں سے سستا مل رہا ہے، یہ ساری باتیں ان کو آپ سے زیادہ پتہ ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں جی ہم جو چند صحافی ہیں، یا میں جو ایک اکیلا عمران ریاض خان ہوں، یا میں جو ایک اکیلا ایاز امیر ہوں، یا میں جو اکیلا ایک صابر شاکر یا سمیع ابراہیم ہوں، آپ میرے کہنے کو ملک چلائیں، تو یہ بات تو آپ خود سوچیں نا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ یہ بات کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے. آپ ان کے اوپر تنقید کریں، آپ کو ایک ریڈ لائن کراس کیے بغیر تنقید جو ہے وہ پورا ملک ان کے اوپر کرتا ہے. کبھی بھی اس طرح کبھی بھی انہوں نے ریئیکٹ نہیں کیا. اور یہ جو ایاز امیر صاحب والا واقعہ بھی جوڑا جا رہا ان کی طرف، یہ ان کا سٹائل نہیں ہے ان کا. مطلب وہ 70 سال کے بزرگ کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی جو ہے وہ کیوں کریں گے؟ ان کے پاس 100 طریقے ہیں، اور ان کے اپنی بات کنوے کرنے کے، اپنی بات سمجھانے کے 100 طریقے ہیں. جس طرح کہ ابھی وہ عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے تھے اپنی ایک ویڈیو میں کہ جناب جی میرے اوپر جو ہے وہ 20 کے قریب FIR ہو گئی ہیں، مجھے FBR کے نوٹسز آ رہے ہیں، مجھے وائلڈ لائف کی طرف سے کالز آ رہی ہیں کہ مجھے FBR میں والد صاحب کو بلایا جا رہا ہے اور میرے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور مجھے بڑا پریشان کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں نا، اگر انہوں نے تشدد کرنا ہو، فزیکل تشدد کرنا ہو، تو پھر ان کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے کہ مطلب جو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ جی میرے اوپر FIR ہو گئی ہیں اور آپ کا اشارہ اسی طرح ہے کہ وہ کرا رہے ہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہوتا ہے. آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جو لوگ ملک چلا رہے ہیں، جن لوگوں نے اس ملک کو برسوں سے چلایا ہے، اور اتنے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک محاورہ بھی ہے کہ جس طرح 32 دانتوں کے درمیان ایک زبان رہتی ہے، اسی طرح یہ پاکستان آپ کا جو ہے وہ دشمنوں کے اندر گھرا ہوا ہے، دشمنوں کی سازشوں کے اندر گھرا ہوا ہے. اور انہوں نے 73 سالوں سے اگر ان لوگوں نے اس کو بچا کے رکھا ہوا ہے، اس کو ایٹمی طاقت بھی بنایا ہے، اس کو جو ہے سی پیک بھی اس کے اندر لے کے آئے ہیں، اس میں جو ہے وہ اپنا اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے بھی نکل آیا ہے. تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر انہوں نے کی ہیں اتنی مشکلات کے باوجود، تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ لوگ سنسیئر لوگ ہیں، ان کو آپ سے زیادہ پتہ ہے. آپ جو ہے ان کا ایک اپنا سٹائل، اپنا ایک طریقہ کار ہے. آپ ان کو مشورہ جو ہے وہ نہیں دے سکتے کہ آپ جو ہے وہ صرف میرا ہی مشورہ مانیں، صرف میری بات مانیں اور میرے مطابق یا ملک چلائیں. اس طرح دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. اور آپ تو شکر کریں گے، آپ تو اتنی باتیں کر جاتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ دیکھیں نا، ساتھ میں چین میں دیکھیں، آپ کوئی سرکاری پالیسی کے خلاف بات تو کر کے دکھائے. اور آپ یہ انڈیا میں دیکھیں، آپ وہاں بھی ایک کوئی سرکار کے خلاف کوئی ایک جس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں وہاں پہ اگر کوئی ایک بندہ مجھے بتا دیں جو کرتا ہو.
یا جس کو کرنے کی اجازت دی جاتی ہو، کوئی بندہ وہاں بھی اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتا. تو اس لیے میری بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ بہت سینئر ہیں، بہت سینئر ہیں، بہت سینئر ہیں ہم سے، بہت زیادہ سینئر ہیں آپ، لیکن ایک جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے، ہم جو ہیں آپ کے پڑھنے والے ہیں، آپ کے سننے والے ہیں، تو ہمارا بھی آپ سے مطالبہ ہے، آپ سے گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو چیزیں آپ کی ڈومین نہیں ہیں اس طرف نہ جائیں. آپ عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے، کہ عوام کا جو ہے وہ حق باقی دنیا میں عوام کو کیا چیزیں مل رہی ہیں، کیا سہولتیں مل رہی ہیں، اور یہاں پاکستان میں کیا ان کو مل رہا ہے. اس طرف آپ آئیں، اس طرف آپ یہ عوام کو بتائیں، یہ ایجوکیٹ کریں کہ بھائی آپ کو صاف پانی ملنا چاہیے، آپ کو تعلیم ملنی چاہیے، آپ کو سستا انصاف ملنا چاہیے، آپ کو فوری انصاف ملنا چاہیے، آپ کو صحت کی سہولیات ملنی چاہیے. اس کے اوپر سٹوریز کریں، اس کے اوپر پروگرام کریں. مطلب میری ایک رائے ہے، ایک ناقص. باقی آگے آپ زیادہ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا بھی غور کریں گے تو آپ کو میری باتوں میں وزن نظر آئے گا. آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دی دیجیے. بہت شکریہ، تھینک یو. اوکے، اللہ حافظ.